آج ہمارا فسٹ کلاس ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ رولز ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ لوگوں کو اسی صحیح طریقے سے فالو کر دینا اسی ہے. اور باقی اسی ٹائم پہ 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک پاکستانی ٹائم کے مطابق اور UAE ٹائم کے مطابق 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک اسی ٹائم پہ آپ لوگ سب ریڈی رہنا چاہیے. ڈیلی بیسس پہ ہمارا اسی ٹائم پہ کلاس ہوگا. ہفتے میں 5 دن کلاس ہوگا اور سیچرڈے اور سنڈے یہ 2 دن آپ ہوگا. صحیح ہے. باقی پراپر طریقے سے ڈیلی بیسس پہ کلاسز ہوگا اسی سیم ٹائم پہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھ بھی لے گا، لیکن آپ لوگ کیا کرو جب تک ہمارا کورس پراپر طریقے سے ختم نہیں ہوتا وہی ٹائم تک آپ لوگ ٹریڈنگ سٹاپ کرو. اگر آپ 2 سال سے ٹریڈنگ کر رہے ہو یا 3 سال سے ٹریڈنگ کر رہے ہو تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن آپ کیا کرو جتنا ٹائم ہمارا کورس چلتے تو آپ لوگ پراپر طریقے سے ٹریڈنگ کو بالکل سٹاپ کرو سی اور صرف لرننگ پہ فوکس کرو. جو چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اپنی بک وغیرہ میں لکھ دو یا کیا کرو اس کو صحیح طریقے سے سمجھو اور اس پہ تھوڑا سا غور کرو کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اسی ہے تو ٹریڈنگ کے لیے اور ٹریڈ لینے کے لیے پورا زندگی پڑھائی. یہ مہینہ 2 مہینے ٹائم ہے آپ کے پاس. صحیح طریقے سے لرننگ کرو، ہر ایک چیز دیکھو سمجھو تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. باقی سین کیا ہے اگر آپ لوگ ٹریڈنگ وغیرہ پہ ادھر ہی آپ لوگ کے مائنڈ چلا جاتا ہے تو جس بھائی کا کوئی کویسچن وغیرہ نہیں ہے تو آپ اپنا مائک بند رکھو سی ہے تاکہ اور لوگ کو ڈسٹرب نہ ہو. تو اسی نے سے نا کیونکہ ابھی اگر آپ لوگ ٹریڈنگ وغیرہ یا پرافٹ لاس کے چکر میں پڑ جاتی ہو تو پھر آپ کی سارا لرننگ کا وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے. اسی ہے پھر ہر کوئی اور مائنڈ بس صرف پرافٹ اور لاس کی چکر میں ہوتا ہے، پھر لرننگ آدمی نہیں کر سکتا. تو سب بھائی سے ریکویسٹ ہے یہ مہینہ 1.5 مہینہ ٹریڈنگ بالکل سٹاپ کرو. سی ہے جب میں آپ کو ہر ایک چیز کلیئر کر دوں گا اپنا پورا اسٹریٹجی ایکسچینج فنڈامنٹلی ٹیکنیکلی ہر ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں اس کے بعد میں بھی آپ کو سگنل دوں گا خود بھی دبا کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر بائی اور سیل کرو. سی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی بیٹ کوائن پہ 5 سکیل بن گیا اور 2 گولڈ کے اوپر بن گیا. سی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ہزاروں کوائنز ہیں، ہزاروں پیئرز ہیں. تو آپ کو اگر 10 دن کا 100 ٹریڈ بھی چاہیے آپ کو ایزیلی مل جائے گا. صحیح ہے تو کیا یہ مہینہ 1.5 مہینہ تھوڑا ٹریڈنگ اوائڈ کرو اور صرف لرننگ پہ فوکس کرو. اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں نا تو کافی آپ لوگوں کو میرے ایج سے آپ لوگوں کا ایج زیادہ ہے نا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھو. صحیح ہے یہ ٹریڈنگ ایسا فیلڈ ہے نا کہ ادھر اگر کوئی وزیر اعظم کا بیٹا آ جاتا ہے یا کوئی MLA کا بیٹا آ جاتا ہے یا کوئی CO کا بیٹا آ جاتا ہے تو ادھر وہ CO نہیں بنتا. ادھر وہ آدمی کامیاب ہے جس کے پاس اچھا خاصا نالج ہے اور جس کے پاس ہنر ہے تو وہ آدمی ادھر ہی کامیاب ہے. صحیح ہے ادھر کوئی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں بنتا، نہ کوئی وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم بنتا ہے. صحیح ہے تو ادھر وہ آدمی بادشاہ ہے. یہ اوپن اور آزاد مارکیٹ ہے نا. ادھر وہ آدمی بادشاہ ہے اور وہ آدمی وزیر اعظم ہے جس کے پاس نالج ہے اور جس کو سب کچھ آتا ہے. تو لرننگ پہ فوکس کرو. یہ کرپٹو ٹریڈنگ اور فوریکس ٹریڈنگ آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ کاؤنٹنگ کرنا بھول جائے گا. صحیح ہے سب بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے برابر طریقے سے سیکھو اس کے بعد آپ لوگ صرف ریزلٹ چیک کر دینے کا کتنا آپ لوگوں کو ملتا ہے اور مارکیٹ آپ کو ریٹرن کر کے دیتا ہے. صحیح ہے تو مہینہ 1.5 مہینہ ٹریڈنگ بالکل اوائڈ کرو. اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ وغیرہ میں نہیں دوں گا. صحیح ہے وہی ٹائم تک تقریباً پہلے 3-4 ہفتے جب تک میں پراپر آپ کو اپنا اسٹریٹجی اور رسک مینجمنٹ ہر ایک چیز نہ سکھا دوں تو وہی ٹائم تک میں اپڈیٹ وغیرہ سگنل وغیرہ نہیں دوں گا. جب سگنل کا ٹائم آ جائے گا پھر سگنل بھی آپ کو دوں گا، لائیو ٹریڈ بھی آپ کو دوں گا. صحیح ہے تو ابھی انشاءاللہ آج انٹروڈکشن کلاس ہے. آپ لوگ سب اپنا نام اور ایکسپیرینس بتا دو تاکہ مجھے کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے پاس کورس کس طریقے سے سٹارٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے تو باقی سب بھائی اور دوسرا گروپ میں سب ایک دوسرے کے رسپیکٹ کیا کرو. صحیح ہے ایک دوسرے کے ہیلپ کیا کرو کیونکہ یہ گروپ ایسا ہی نا اس میں آپ لوگ تقریباً 20 تک آپ کی تعداد پہنچ گیا تو آپ کی تعداد ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے. صحیح ہے تو اس میں 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے، سال کا بھی ایکسپیرینس ہے، 5 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے.
اگر کسی کے پاس ٹریڈنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اگر آپ ایسی لائف دیکھو نا تو اس کے پاس ایسی لائف کا بہت زیادہ اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. تو اب کیا کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو. ایک دوسرے کو اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ اس کے آنسر ہی دے دو. باقی اگر کوئی کنفیوز ہے یا کوئی مسٹیک کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ یہ تمہارا مسٹیک ہے، یہ تو اپنی ٹریڈنگ سے نکالو، زندگی سے نکالو. صحیح ہے. تو ادھر مہینہ 1.5 مہینہ اور جب تک آپ اسی گروپ کو لیو نہیں کرتے تو میں آپ کو ریموو نہیں کر دیتا. تو آپ کیا کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کیا کرو. صحیح ہے. تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے. باقی سین ایسا ہے نا، کیونکہ ہمارا کورس سٹارٹ ہونے والا ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے تو ہمیں ایک دوسرے جاننا پہچاننا یہ انتہائی ضروری ہے. تو سب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا نام اور ایکسپیرینس شیئر کرو تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اور کتنا ٹائم سے آپ لوگ ٹریڈ کر رہے ہو، کتنا بیگنر ہے کیا اسی نے. صحیح ہے. باقی یہ انٹروڈکشن اس لیے ضروری تھا نا تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو اور پھر ایک دوسرے کے برابر ہیلپ کر سکو. صحیح ہے. تو جس بھائی کو بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی اور فار ایگزامپل ہو کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو نا یا کسی چیز کا ضرورت ہو تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو. صحیح ہے. اور باقی انشاءاللہ ہمارا کیا ہی سین ہوگا. ہمارا سیم اسی ٹائم پہ کلاس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس کے بعد آپ کو کیا ہوگا، کلاس میں آپ کو پراپر 1 آور لیکچر دوں گا. صحیح ہے. ہر ایک چیز ہم بیسک سے سٹارٹ لے گا اور باقی ایڈوانس تک جائے گا. صحیح ہے. کیونکہ زیادہ تر بھائی بیگنر ہے اور بیگنر بھی نہیں ہے لیکن اصل میں کیا ہی سین ہے، ہم لوگ کلاسز وغیرہ کیوں کر دیتے ہیں. تو ہمارا کلاسز کرنے کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کیونکہ ہم یوٹیوب اوپن کر دیتے ہیں اور ادھر ہی سے سیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ادھر ہی سے سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اصل میں سینے سے ہم کبھی بیسک کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی ایڈوانس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کی اسٹریٹجی فالو کر دیتے ہیں، کبھی آئی سی ٹی دیکھ لیتے ہیں، کبھی سیم سی دیکھ لیتے ہیں. پھر جب ہم ریئل چارٹ پہ آ جاتے ہیں ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم انٹری کدھر ہی سے لے، اسٹاپ لاس کدھر ہی لے گئے، ٹیک پرافٹ کدھر لگے، باقی مارکیٹ سے ایگزیکٹ کب لے لے، ٹریڈ کب ہولڈ کرے نا. تو پھر ان چیزوں کا ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی ریزن یہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ٹریڈر بھی اسی وجہ سے لاس کر رہے ہیں. اصل میں جو زیادہ تر آپ لوگ سنتے ہو نا کہ ٹریڈنگ میں 95% لوگ پیسہ گوا دیتے ہیں اور باقی 5 یا 10% لوگ پرافٹ بنا لیتے ہیں. تو اسی کا مین ریزن یہی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا، کوئی بھائی بس کسی کا سٹیٹس دیکھا یا کسی کی ویڈیو دیکھا، بس کچھ بھی نہیں آیا، ڈپوزٹ کیا، بائنانس سیکھا اور کسی کی پیڈ گروپ جوائن کیا، ہفتہ 2 ہفتے بعد اکاؤنٹ واش. تو یہ انتہائی ڈینجرس مارکیٹ ہے. کبھی بھی کسی کا پیڈ گروپ مت جوائن کرنا، کسی کے ساتھ پرسنل ٹریڈنگ مت کرنا. صحیح ہے. پیڈ گروپ اور پرسنل ٹریڈنگ میں ان دونوں میں ہمیشہ آپ کے اکاؤنٹ واش ہوگا. صحیح ہے. اس میں جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے اگر وہ کوئی آپ کو پرسنل ٹریڈ دیتا ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے اور باقی جو پیڈ گروپ چلاتے ہیں اسی کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کی کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کی پیس بنتا ہے. صحیح ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہ کرو، خود سیکھو خود کماؤ. صحیح ہے. دیکھو اصل میں سینے سے نا یہ والا، یہ آج میں نے 2-3 اسکیلپ کیا ہے، ادھر ہی سے بائی کیا، یہ تقریباً 1% کا ہے. صحیح ہے. یہ چھوٹا سا مومنٹم تھا، اس پہ الحمدللہ کم از کم $220 پرافٹ، یہ والا ادھر ہی میں نکل گیا $220 پرافٹ. تو آپ لوگ خود تھوڑا سا فوکس کرو تو کم از کم یہ کتنا ٹائم کا ہے، 3 منٹ کا ایک ہی کینڈل ہے نا، یہ 3 منٹ کا ایک ہی کینڈل ہے، کم از کم 20-25 منٹ میں میرا $200 پرافٹ ہوا. صحیح ہے. تو آپ لوگ خود اندازہ لگاؤ کہ دنیا میں کون سے ایسے بزنس ہیں تاکہ وہ آپ کو اتنا کم ٹائم میں اتنا زیادہ پرافٹ دیتا ہے. اور باقی یہ تو پھر بھی تھوڑا سا رسکی ٹریڈ تھا تو میں نے اپنی اماؤنٹ کم لگایا. صحیح ہے. کم از کم میں نے $400 سے ٹریڈ اوپن کیا. اگر یہ میں $1000 سے ٹریڈ اوپن کر دیتا تو ایزیلی مجھے $400-500 پرافٹ ہو جاتا. اسی طریقے سے اگر میں $2000-3000 کا ٹریڈ اوپن کر دیتا تو کم از کم پرافٹ $700-800 تک چلا جاتا.
تو یہ ایسا مارکیٹ ہے، آپ کو منٹوں کے حساب سے جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ کو دیتے ہیں، بس آپ کو کیا آنا چاہیے، آپ کو صحیح طریقے سے آنا چاہیے، اور اسی میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تاکہ آپ لوگ نیو نیو چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ ادھر صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کروں اور آپ کو صرف مارکیٹ کا ڈائریکشن معلوم کرنا ہے، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگر مارکیٹ اوپر جاتا ہے بس آپ کو صرف یہ ڈائریکشن معلوم کرنا ہے کہ مارکیٹ اوپر جاتا ہے، ادھر ہی سے میں بائی کی آپشن لیتا ہوں، بائی کر دیتا ہوں اور ادھر ہی اپنی پرافٹ بک کر دوں۔ ادھر ہی سے مارکیٹ ڈاؤن آتا ہے، صرف آپ کو یہی دیکھنا، یہی سمجھنا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن آتا ہے، ادھر ہی سے میں سیل کی پوزیشن اوپن کر دیتا ہوں، ادھر ہی اپنی پرافٹ بک کر دوں۔ سمپل یہی ٹریڈنگ ہے، اس میں اتنا کوئی مشکل وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آپ لوگ کنفیوز ہو یا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، سمپل یہی چیز ہے، بس صرف آپ کو ڈائریکشن معلوم کرنے کا مارکیٹ کون سی ڈائریکشن پہ جانے والا ہے، اور پھر ادھر ایکسچینج پہ بائی یا سیل کی ٹریڈ لینا سی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا آج تو انٹروڈکشن کلاس تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کچھ رولز وغیرہ ایکسپلین کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کو ٹریڈنگ وغیرہ سمجھانے والا تھا کہ یہ کیا ہی چیزیں۔ تو ہمارے اسی طریقے سے اسی ٹائم پہ پراپر کلاس ہوگا ٹیکنیکلی، اور ہر ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، پراپر اسی چیز کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اس کو تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم دینا چاہیے، اور اس کی پھر پراپر ہوم ورک بنانا چاہیے آپ لوگوں کو، اور پھر اس کی ہوم ورک پر گروپ میں اپلوڈ کیا کرو، صحیح ہے، تاکہ آپ لوگ کوئی مسٹیک وغیرہ کر دیتے ہو تو آپ کے پاس اور بھائی بھی ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ کی کیا ہی مسٹیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرسنلی بھی جب بھی مجھے دن میں ٹائم ملتا ہے تو میں چیک کر کے پھر ادھر ہی آپ کو رپلائی کر دیتا ہوں کہ آپ نے کیا ہی مسٹیک کر دیا، کیونکہ ٹیکنیکل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، ٹیکنیکل ہر کوئی ہر جگہ سے سیکھ سکتا ہے، یوٹیوب پہ ہزاروں اسٹریٹجیز پڑھیں، مجھ سے 1000 گنا اچھا ٹریڈر ہے اور اچھا لوگ ہے اور وہ سکھا دیتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ٹائم آ جاتا ہے کیونکہ وہی ٹائم ادھر ہی تمہارا کوئی مسٹیک تمہیں نہیں دکھا دیتا کہ تم نے کیا ہی مسٹیک کر دیا، تمہارا ادھر ہی سٹاپ لاس ہٹ ہوا، کس بیس پہ ہٹ ہوا، یا مارکیٹ نے تمہاری اسٹریٹجی کو ریسپیکٹ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا نا، تو یہ سب سے بڑی مسئلہ ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو پراپر ہر ایک چیز فالو کر کے پھر اپنا ہوم ورک وغیرہ گروپ میں پیسٹ کر دینا چاہیے، تو میں بھی چیک کر دوں گا، آپ کے پاس اور بھی بھائی ہے وہ بھی چیک کر دیتے ہیں۔ تو ٹریڈنگ نہیں ہے اس میں جو آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی مسٹیک سے آدمی کو اچھا خاصا سمجھ آ جاتا ہے، اور دوسرے کی مسٹیک سے آپ کو اچھا خاصا ایکسپیرینس آئے گا، اور آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا کہ کیا اسی نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی میں آپ کو لیکچر وغیرہ لے لیتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو اس کے اوپر پراپر پریکٹس کرنا ہی چاہیے۔ یہ لوگوں کا مائنڈ ایسا ہے نا کہ وہ اسکول کی طرح ٹریڈنگ کو سمجھتے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگ جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں نا تو اسی طریقے سے ادھر ٹریڈنگ میں بھی پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور پھر واٹس ایپ پہ میسیج کر دیتا ہے بلال بھائی SMC کا، ICTC کا، رینج اسٹریٹجی سیکھا لیکن پرافٹ نہیں بنتا۔ تو ہمیشہ میری ایک ہی بات یاد رکھو، صحیح ہے، ٹریڈنگ ایسا مارکیٹ ہے نا کہ اس میں سیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر وہ تو سب کورسز کر لے، ہر ایک چیز سیکھ لینا تو ادھر سیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر جو ہوتا ہے سب کچھ کرنے سے ہوتا ہے، تو ہمیشہ کرنے پہ فوکس کرو، سیکھنا ہے صرف یہی سیکھو کہ بیسک ہمارے پاس کیا ہے، مارکیٹ اپ کیسے جاتا ہے، ڈاؤن کیسے جاتا ہے، سپورٹ کیا ہے، ریزسٹنس کیا ہے، سپلائی کیا ہے، ڈیمانڈ زون کیا ہے، یہ چیز ہی سمجھو اور پھر بیٹھ جاؤ اس کو ماسٹر کرو، تاکہ آپ کو ہر کینڈل آپ کو بتا دے کہ یہ دوسرا کینڈل ریڈ بننے والا ہے یا دوسرا کینڈل گرین بننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک چیز سمجھو اور ہر ایک چیز پہ پراپر طریقے سے کام کیا کرو، ٹریڈنگ کو ٹائم دے دو، یہ جاب میں تو جتنا کماتا ہے نا تو یہ ٹریڈنگ آپ کو ایک ہی ٹریڈ میں آرام سے دے سکتا ہے، اسی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنا پرسنلی بتا دوں تو الحمدللہ میں بھی کام کرتا، صحیح ہے، میں نے ابھی جو کام چھوڑا ہے تو تقریباً میرا 4 مہینے ہوا جو میں نے اپنی جاب وغیرہ سب کو چھوڑا، اسی ہے، اسی کا کیا ہی ریزن ہے، کیونکہ الحمدللہ میں نے جتنا 3 4 مہینوں کا سیلری مجھے ملتا تھا وہ میں نے تقریباً 3 ہفتے پہلے وہ میرا ایک اسٹاپ لاس لگ گیا، صحیح ہے، میرے 3 مہینوں کا سیلری
ایک اسٹاپ لاس میرا لگ گیا تو اس کی برابر میرا 3 مہینوں کا سیلری تھا، صحیح ہے۔ باقی پرافٹ آپ لوگ خود پرافٹ کا آئیڈیا لے لو کہ پرافٹ کتنا بنا ہوگا، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تو یہ آپ کو کتنا دے سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتا، صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کرو جاب وغیرہ چھوڑ دو، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی پورا فوکس کرو، کیونکہ یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں چلا جاؤ نا، یہ جاب وغیرہ نہیں ہے تاکہ باس آپ کو بولے کہ بس ادھر ہی آ جاؤ ادھر ہی چلا جاؤ، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس میک بک ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ دنیا کی کسی بھی کونے پہ چلا جاؤ، بس صرف آپ کو انٹرنیٹ چاہیے اور ایک میک بک یا لیپ ٹاپ چاہیے، صحیح ہے۔ آپ کدھر بھی اپنی میک بک یا لیپ ٹاپ اوپن کرو، مارکیٹ آپ کو نظر آتا ہے، ادھر ہی سے بائی کرو، ادھر ہی اپنی پرافٹ بک کرو، اور کیا کرو سیکنڈوں کے حساب سے وہ ویڈرا بھی ہوتا ہے، ڈپوزٹ بھی ہوتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ باقی سیلری اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جاب ہے تو جاب میں آپ کو لمٹ سیلری ملتا ہے، صحیح ہے۔ آپ کی 1000 سیلری ہے تو فار ایگزامپل 3 مہینے 4 مہینے بعد یا سال کے بعد اگر پروموشن وغیرہ ہوا تو وہ 1200 1300 تک چلا جائے گا، لیکن ٹریڈنگ ایسا نہیں ہے۔ آج آپ نے اسی ٹریڈ میں $200 کمایا، کل آپ کی ایکسپیرینس ہو گیا اور آپ کو یہی چیز سمجھ آ گئی کہ ادھر ہی سے میں نے بائی کیا، ادھر ہی میں نے سیل کر دیا، تو کل آپ اس کی جگہ $400 کما سکتے ہیں، برسوں آپ 600 کما سکتے ہیں، 5-6 دن بعد آپ $1000 کما سکتے ہیں۔ تو یہ دن بدن بڑھتا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا یہی سب سے بڑی چیز یہ ہے کیونکہ یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے۔ فریڈم کیسی؟ نہ آپ کی ادھر کوئی باس ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی کمپنی ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتا ہے، بس صرف تو اور ایک میک بک یا لیپ ٹاپ، اس پہ انالائسس کیا کرو اور مارکیٹ کا اندازہ لے لو اور بائی اور سیل بٹن پریس کرو، بس صرف یہی سین ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سب کا یہی کوشش ہے کہ ہم پراپر طریقے سے اسی کو ٹائم دے دیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ہر ایک چیز پراپر طریقے سے اسٹڈی کریں کہ مارکیٹ میں کیا ہی ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا۔ جی جی نہیں برو، ابھی ٹریڈوں کے چکر میں نہ پڑو نا۔ کیا ہی سین ہے، دیکھو ادھر ہی سیکھو، صحیح ہے، صحیح طریقے سے سیکھو، ہر ایک چیز سمجھو، پھر کیا کرو جیسے میں لائیو اسٹریم آ جاتا ہوں نا، ادھر بھی آپ لوگ آ جانا۔ ادھر لوگ بولتے ہیں مجھے اسی کوائن کا پریڈکشن دے دو، اسی کوائن کا پریڈکشن دیکھو، تو پھر ادھر لائیو اسٹریم پہ اسی چیز پہ فوکس کرو کہ یہ بلال بھائی ٹرینڈ لائن کس طریقے سے ڈرا کر دیتا ہے، سپورٹ کس طریقے سے ڈرا کر دیتا ہے، سپلائی کس طریقے سے لیتے ہیں، ڈیمانڈ کس طریقے سے لیتے ہیں نا۔ تو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ لوگ یہی چیز آپ کو نظر آتا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو نا، تو آپ لوگوں کو یہ بہت پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے گا، صحیح ہے۔ اور پھر جیسے لائیو اسٹریم ختم ہو جاتا ہے آپ لوگ بیٹھ جانا، جب میں آپ کو ادھر ہی کلاس میں جو پڑھا دیتا اور ادھر لائیو اسٹریم پہ آپ نے جو دیکھا نا، تو پھر چارٹ کے سامنے بیٹھ جانا، 15 منٹ کا چارٹ اوپن کرو، 30 منٹ کا چارٹ اوپن کرو، 1 آور کا چارٹ اوپن کرو، اور پھر ہر ایک چیز اسٹڈی کرو کہ یہ سپلائی زون اس نے کس طریقے سے ڈرا کیا، ڈیمانڈ زون کس طریقے سے ڈرا کیا، ریزسٹنس کس طریقے سے ڈرا کر دیا۔ تو ٹریڈنگ کی جگہ اسی ٹائم کو اسی چیز کو ٹائم دے دو، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سین چیک کر دینا کہ فار ایگزامپل سپلائی زون کو مارکیٹ کتنا ریسپیکٹ دیتا ہے، کتنا ڈاؤن جاتا ہے، کتنا اپ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو ماسٹر کرو۔ تو یہ مہینہ 2 مہینہ پراپر ٹریڈنگ سیکھنے کو دے دو، تو آپ کی مائنڈ سیٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ نے جو لاسز وغیرہ کیے وہ بھی آپ لوگ بھول جائے گا، اور آپ لوگوں کی یہی جو مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ ادھر کرپٹو مارکیٹ میں بس صرف لوگ لاسز کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو پھر انشاءاللہ جب آپ اپنا پیسے انویسٹ کر دیتے ہو تو پھر آپ ریزلٹ دیکھنا کہ آپ کو کیسے ریزلٹ ملتا ہے، صحیح ہے۔ باقی سب سے بڑی بات یہی ہے کیونکہ آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگا، صحیح ہے۔ ابھی اگر آپ لوگ ٹریڈنگ وغیرہ میں لگ جاتے ہو نا، تو ابھی آپ یا سپورٹ سیکھ لیتے ہو یا ریزسٹنس سیکھ لیتے ہو اور ڈائریکٹ ٹریڈنگ کرنے لگ جاتے ہو، تو کیا ہی سین ہے، آپ لوگ اپنی اکاؤنٹ وغیرہ واش کر دے گا، کیونکہ سٹارٹنگ میں ہر کوئی اکاؤنٹ واش کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو پھر جب آپ صحیح طریقے سے لرننگ ہر ایک چیز آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، پھر وہی ٹائم
اماؤنٹ کا بھی مسئلہ ہوگا، ڈر بھی ہوگا کہ پہلے بھی اکاؤنٹ واش کیا دوبارہ واش نہ کروں نا، تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھو، صحیح ہے؟ تو مہینہ 2 مہینہ ٹریڈنگ تھوڑا سا چھوڑو، اور بعد میں جب انشاءاللہ کورس ختم ہو جائے گا پھر دبا کر کے مہینہ 2 مہینہ ڈیمو پہ ٹریڈنگ کرو، اس کے بعد اپنی ریئل منی انویسٹ کر دینا، صحیح ہے؟ جب آپ کو رزلٹ مل جائے نا، 10 میں سے 7-8 ٹریڈ آپ کی سکسیسفل چلا جاتے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنا ریئل منی اس میں انویسٹمنٹ کر دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا میرا ہمیشہ ایک ہی بات یاد رکھو، صحیح ہے؟ یہ مارکیٹ جو ہیں تو یہ قرض کے پیسے پہ نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی بھائی سے ادھار لے لیا، کوئی اپنی باپ سے ادھار لے لیا، کوئی کزن سے ادھار لیا، یا موٹر سائیکل بیچا یا موبائل بیچا اور آپ نے وہ پیسے لے کر کے مارکیٹ میں انویسٹ کر دیا اور آپ کے مائنڈ یہ ہے کہ چلو میں اس سے پرافٹ بنا لوں گا، تو ان چیزوں سے اسی مارکیٹ میں پرافٹ وغیرہ نہیں بنتا، تو ہمیشہ اسی چیز کو فالو کرو، صحیح ہے؟ یہ ٹریڈنگ جو ہیں تو یہ اس آدمی کے لیے ہیں کہ وہ جاب وغیرہ کر دیتا ہے، کیا ہوتا ہے مارکیٹ سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد $50 انویسٹ کر دیتا ہے۔ سٹارٹنگ میں $50 سے زیادہ انویسٹمنٹ مت کرنا، اور سٹارٹنگ میں $1-2 سے زیادہ ٹریڈ مت اوپن کرنا، تو یہی سین ہے نا۔ تو فار ایگزامپل آپ نے ڈپوزٹ کر دیا، اس کے بعد ٹریڈنگ سٹارٹ کر دیا، آپ کی $50 کا اکاؤنٹ واش ہوا، پھر سے $50 لے کے آؤ انویسٹ کرو پھر سے، تو سٹارٹنگ میں آدمی لاسز بہت زیادہ کر دیتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے بھی سیکھ لیتے ہو نا تو پھر جب آپ ٹریڈ وغیرہ لگا لیتے ہو تو پھر اس کے ساتھ ایموشن آ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو سٹارٹنگ میں یہ لوگ مسٹیک وغیرہ زیادہ کر دیتے، تو ادھر جو سب کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے اور ہر ایک چیز آپ سمجھتے ہو نا، تو ادھر سب کچھ جو ہے تو ایکسپیرینس کی بیس پہ، آپ کی جتنا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے نا تو وہی ٹائم آپ لوگ پھر مارکیٹ سے اچھا خاصا پرافٹ بنا لیتے ہو، صحیح ہے؟ تو سٹارٹنگ میں آدمی کا تو ایکسپیرینس وغیرہ نہیں ہوتا، آپ لوگ صرف سیکھ لیتے ہو، تو سیکھنے سے تو اسی مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، تو یہی سین ہے، صحیح ہے؟ تو سٹارٹنگ میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا ڈپوزٹ کیا کرو، $50 $30 $40، اور پھر $1 $2 $3 کے حساب سے ٹریڈ اوپن کیا کرو، تو اس سے آپ کی مائنڈ سیٹ بھی ہوگا، اچھا ہوگا، آپ کو ہولڈنگ کا پاور بھی آپ میں آ جائے گا، اور ہر ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گا، صحیح ہے؟ لوگ کیا کر دیتے ہیں، جیسے ٹریڈنگ سیکھ لیتے ادھر $1000 انویسٹ، ادھر 2 دن میں اکاؤنٹ واش، پھر ان بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر بولتا ہے پیسوں پہ بھی پیسہ چلا گیا اور $1000 انویسٹ کر دیا وہ بھی چلا گیا، تو مسئلہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ کو سکھائے صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مارکیٹ نہیں ہے، یہ ایسا مارکیٹ ہے کہ ادھر سیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہر کسی کو میں بولتا ہوں اور ہر جگہ پہ میں یہ چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں کہ اسی مارکیٹ میں سیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر جو سب کچھ ہوتا ہے وہ کرنے سے ہوتا ہے، تو ہمیشہ جب تک آپ کی خود کا ایکسپیرینس نہیں آ جاتا نا، آپ کو میں جتنا اچھا سگنل دے دوں جو بھی کر لوں نا، تو آپ وہی ٹائم تک ٹریڈ کو ہولڈ نہیں کر سکتے، صحیح ہے؟ تو جب آپ کی ایکسپیرینس آ جائے گا، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ فار ایگزامپل یہ مارکیٹ ایسا کرنے والے اور ادھر ہی سے ادھر ہی تک جانے والے، تو پھر اپنی ٹریڈ آپ ہولڈ بھی کر سکتے ہو، پھر اپنا مارکیٹ سے پورا پرافٹ بھی اٹھا سکتے ہو، تو اسی کا یہی سین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دے دوں نا، آج میں آپ کو اسی وجہ سے کوئی چیز وغیرہ نہیں سکھا دیتا نا، کیونکہ تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑا سا مائنڈ بن جائے کہ ٹریڈنگ کیا ہی چیز ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے، تو بعد میں ہم لوگ ٹیکنیکل وغیرہ پہ آ جائے گا، صحیح ہے؟ تو آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا، یہ ٹریڈنگ ایسا چیز ہے نا، جس طریقے سے اگر آپ فار ایگزامپل کوئی گاڑی لے لو، آپ میں سے بہت زیادہ ڈرائیونگ کرتا ہوگا، صحیح ہے؟ تو ڈرائیونگ کیا ہی سین ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، جس نے ڈرائیونگ پہلے نہیں کیا ہو، صحیح ہے، اور اس کو میں بول دوں کہ یہ گاڑی ہے، یہ چابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ اسٹیئرنگ ہے، اور یہ بریک ہے، اور یہ ہینڈ بریک، ہر ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہی چیز ہے، لیکن آپ نے گاڑی پہلے نہیں چلایا اور آپ بیٹھ جاؤ تو آپ چلا لو گے؟ نہیں چلا سکتے، صحیح ہے؟ کبھی آپ کو رائٹ پہ جائے گا، کبھی لیفٹ پہ جائے گا، صحیح ہے؟ کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا، جب آپ مہینہ یا 2-3 ہفتے یا 4-5 دن برابر طریقے سے گاڑی کو چلا لیتے ہو، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب موڑ آ جاتا ہے مجھے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، کس طریقے سے اسٹیئرنگ گھمانا ہے، کس طریقے سے ایکسیلیٹر دینا ہے، کس طریقے سے بریک دینا ہے، صحیح ہے؟
تو پھر آپ کو ہفتے 2 ہفتے بعد ہر ایک چیز سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، اور پھر پراپر طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو، ڈرائیونگ کر سکتے ہو۔ پھر اگر آپ کے اوپر کوئی اور اٹیک کر دیتا ہے یا کوئی موڑ وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی اور ایسا سین آ جاتا ہے، تو پھر آپ کی مائنڈ جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ کسی نے اور اٹیک کر دیا تو مجھے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے ڈرائیونگ کرنا چاہیے، یا اگر کوئی موڑ وغیرہ ہے نا، تو اسی طریقے سے ٹریڈنگ بھی ہے۔ جب آپ پراپر طریقے سے سب کچھ کر دیتے ہو اور ٹریڈ وغیرہ لے لیتے ہو، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میرا پرافٹ کتنا ہوتا ہے، لاس کتنا ہوتا ہے، مجھے ٹریڈ کس طریقے سے ہولڈ کرنا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو پہلے سب کچھ سیکھنا ہے، پھر اس کے اوپر پراپر طریقے سے پریکٹس کر دینا ہے، اور پھر ریئل کر دینا ہے، صحیح ہے۔ تو پھر آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آئے گا کہ یہ کیا اسی نے۔ باقی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ برو ریکارڈنگ سٹارٹ ہے، صحیح ہے۔ تو وہ ریکارڈنگ کا یہی سسٹم ہے کہ جی جی برو، جی جی برو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ جیسے کلاس ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ مارننگ کے ٹائم پہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گا، کیونکہ یہ 1 آور کا لیکچر ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا اپلوڈنگ میں ٹائم لگتا ہے اس کو۔ تو انشاءاللہ پراپر آپ کو مارننگ کے ٹائم پہ مل جائے گا ریکارڈنگ، صحیح ہے۔ جی جی برو، انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گا، اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت ہو آپ دیکھ سکتے ہو، صحیح ہے۔ جی جی برو، اصل میں جو سین ہے نا، تو سب کچھ جو ہیں وہ ٹیکنیکل کا گیم ہے، صحیح ہے۔ باقی فنڈامنٹلی بھی ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن زیادہ جو آپ لوگ فوکس کرو ٹیکنیکل کے اوپر فوکس کرو، صحیح ہے۔ باقی نیوز وغیرہ ہمیشہ آپ لوگ دیکھو، جب مارکیٹ میں ڈمپ آ جاتا ہے تو پھر نیوز آ جاتا ہے، جب مارکیٹ میں پمپ آ جاتا ہے اس کے بعد نیوز آ جاتا ہے۔ تو فار ایگزامپل کیا اسی نے آپ کو اوورال یہی چیز تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ میں کیا ہی چل رہی، صحیح ہے، اور لوگ کیا ہی باتیں کر رہے ہیں، مارکیٹ کس سائڈ پہ جانے والا ہے۔ پھر آپ کو ٹیکنیکل دیکھنا ہے، ٹیکنیکل پہ آپ کو اپنی انٹری تلاش کرنا ہے کہ کدھر ہی سے مجھے ٹریڈ اوپن کرنا ہے، کدھر ہی مجھے اسٹاپ لاس لگا لینا ہے، صحیح ہے، اور کدھر ہی میں اپنی ٹارگٹ رکھ لوں۔ تو ٹیکنیکل پہ ہمیشہ ہم لوگ انٹری وغیرہ لیتے ہیں، اسٹاپ لاس وغیرہ پوائنٹ کر دیتے ہیں، اور باقی فنڈامنٹلی جو ہیں، تو فنڈامنٹلی آپ لوگ یہی ٹریڈ نہیں کر سکتے کہ فار ایگزامپل کسی نے ابھی نیوز آنے والے اور میں ادھر ہی سے بیٹ کوائن کو شارٹ کروں اور 38,000 پہ اپنی پرافٹ بک کروں، تو ٹیکنیکل کی فنڈامنٹلی کی بیس پہ آپ کو انٹری وغیرہ نہیں ملتا۔ تو فنڈامنٹلی آپ کو صرف اسی طریقے سے دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل مہینے بعد مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ فار ایگزامپل فنڈامنٹلی مارکیٹ کدھر ہی تک پمپ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو یہ نیوز وغیرہ ہے یا یہ آور ہے نا، تو یہ کبھی بھی آپ کو اس کے بیس پہ نہ آپ ٹریڈ لے سکتے ہو اور نہ آپ پرافٹ بنا سکتے ہو۔ تو ہمیشہ ٹیکنیکل پہ فوکس کیا کرو، باقی نیوز کبھی کبھی ہمارے پاس آ جاتا ہے، صحیح ہے، اور ٹیکنیکل جو ہیں وہ 24 آور آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جب بھی چاہو تو پرافٹ بنا سکتے ہو مارکیٹ سے۔ باقی اگر آپ کو اسکیلپ وغیرہ کرنا ہے، ڈے ٹریڈ وغیرہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو جو ضرورت آئے گا تو آپ کو صرف ٹیکنیکل کی ضرورت آئے گا، صحیح ہے۔ ابھی میں یہ ٹریڈ یہ میں نے لیا تو اس کی نیوز کی ذریعے یا کوئی اور چیز کی ذریعے یا کوئی اور چیز کی ذریعے، تو یہ سمپل جو ہیں تو ٹیکنیکل کے بیس پہ میں نے یہ ٹریڈ لیا ہے۔
جی جی زبردست، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، صحیح ہے۔ ہمارے پاس جو میں خود پرسنلی ٹریڈ کر دیتا ہوں، صحیح ہے، اور میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ ٹریڈ کرو، تو وہ میں فوریکس اور کرپٹو مارکیٹ، اور یہ پورا دنیا کا سب سے بڑی مارکیٹ ہے، صحیح ہے۔ کرپٹو اور فوریکس، فرسٹ نمبر پہ فوریکس ہے، دوسرے نمبر پہ کرپٹو مارکیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فوریکس مارکیٹ ہے تو وہ ہمارے پاس سٹیبل ہے۔ سٹیبل کیسی ہے؟ کیونکہ وہ بینکس وغیرہ چلا لیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو بینکس کا یہی سین ہے، کیونکہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ بینکس جو چیز چلاتا ہے تو اس میں زیادہ پمپ یا ڈمپ نہیں آتا، نارمل سچویشن میں وہ چلتا ہے، صحیح ہے۔ باقی اگر کوئی بینک وغیرہ کا نیوز آ جاتا ہے تو پھر مارکیٹ پمپ یا ڈمپ لے لیتا ہے۔ لیکن کرپٹو جو ہمارے پاس ہے تو یہ کسی کی بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی بڑی جس کے پاس اچھا خاصا بیٹ کوائن کا ہولڈنگ ہے، صحیح ہے، جس کے پاس بیٹ کوائن پڑا ہے، یا کوئی اور چیز ہے نا، جو ہے بڑی بڑی ویل جس کو کہتے ہیں، تو جس کے پاس اچھا خاصا اماؤنٹ ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ مارکیٹ کو پمپ بھی کر سکتے ہیں، ڈمپ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ باقی جو کرپٹو مارکیٹ ہے اس میں آپ کو سپورٹ کا بھی آپشن مل جاتا ہے، فیوچر کا بھی مل جاتا ہے، ہر ایک چیز کا آپشن آپ کو مل جاتا ہے۔ تو اس میں پرافٹ بہت زبردست بنتا ہے، اسی ہے جس طریقے سے یہ بھائی نے بولا نا کہ میں نے وہی ٹائم ٹریڈنگ سٹارٹ کیا تھا کہ 16,000 پہ بیٹ کوائن تھا، تو اگر آپ نے اسی ٹائم پہ سپورٹ میں 16,000 پہ بیٹ کوائن کو خریدا تھا تو ابھی بیٹ کوائن کی پرائس 40,000 ہے، صحیح ہے۔ تو آپ کی جو وہ پرافٹ تھا تقریباً 3x آپ کو پرافٹ ہوا، صحیح ہے۔ $16,000 سے بھی آپ کی $40,000 بن گیا، تو کتنا پرافٹ ہوا۔ لیکن فوریکس میں آپ کو یہی سین نہیں ملتا، فوریکس میں آپ کو فیوچر ٹریڈ ملتا ہے، صحیح ہے، اور ادھر گولڈ بھی ایک ہی زون میں چلتا رہتا ہے، تو ادھر وہ بھی بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کو صحیح طریقے سے اور بڑا بڑا پرافٹ اور سپورٹ ٹریڈنگ ہر ایک چیز کرنی ہے تو پھر کرپٹو زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں پمپ اور ڈمپ والا سین زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیشہ ایک ہی بات یاد رکھو، صحیح ہے، فوریکس کا جتنا کوائنز ہے تو اس کو کوائنز نہیں بولتا، اس کو پیئرز بولتے ہیں اور کرنسی بولتے ہیں۔ فوریکس میں جتنا ہم ٹریڈ کر دیتے تو اس کو پیئرز اور کرنسی بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرپٹو مارکیٹ میں ہیں تو کرپٹو مارکیٹ میں بیٹ کوائن ہے، آلٹس کوائن ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو مارکیٹ میں جو ہم ٹریڈ کر دیتے تو اسی کو سمپل کوائنز بولتے ہیں، صحیح ہے۔ باقی جو کوائنز ہے تو اس کی کافی اقسام ہیں، کسی کو آلٹس کوائن کہتے ہیں، کسی کو شیٹ کوائن کہتے ہیں، اس میں میم کوائنز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں میجر آلٹس جیسے XRP، سول، ایتھیریم، اسی کو میجر آلٹس کہتے ہیں، صحیح ہے، اور بیٹ کوائن ہے۔ تو باقی جو فوریکس مارکیٹ ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ صرف بینک چلا لیتا ہے، اسی ہے، تو ادھر ہر کنٹری کا اپنا کرنسی ہوتا ہے اور وہ لوگ چلا لیتے ہیں اور وہ لوگ کنٹرول کر دیتے ہیں۔ جی بینک جو ہے تو یہ ہر کنٹری کا اپنا اپنا کرنسی ہوتا ہے، جیسا ہمارا PKR ہے نا، اور پاکستان کا سب سے بڑی بینک کون سے ہے میں نام بھول گئے نا، تو وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر کنٹری اپنے اپنا کرنسی کنٹرول کر لیتا ہے فوریکس پیئرز میں۔ لیکن کرپٹو مارکیٹ میں ایسا سین نہیں ہے، اگر ابھی میرے پاس اچھا خاصا اماؤنٹ ہے نا تو میں اپنی کوائن کیا کر دیتا ہوں، بنا کر کے تو میں اپنی کوائن بنا کر کے ایزیلی کرپٹو مارکیٹ میں اس کو لسٹ کر سکتا ہوں اور پھر لوگوں کو بول سکتا ہوں کہ اس کو ٹریڈ کیا کرو، صحیح ہے۔ تو کرپٹو مارکیٹ اوپن مارکیٹ ہے، ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ادھر کافی اقسام ہے پھر کوائنس کی، لیکن ہمیشہ کرپٹو میں جو ہم ٹریڈ کر دیتے ہیں اسی کو کوائنس کہتے ہیں، باقی جو فوریکس میں جو ٹریڈ کر دیتے ہیں اسی کو پیئرس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
پھر اگر آلٹس کوائن اس کی میں آپ کو لسٹ وغیرہ ہر ایک چیز دے دوں گا تو اسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو کرپٹو اور پوریکس کا یہی سین ہے، کرپٹو میں پیئرز پوریکس میں پیئرز ہوتے ہیں اور کرپٹو میں کوائنز ہوتے ہیں۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کے لیے جو ہم یوز کر دیتے ہیں اور کرپٹو کا جو ہم ٹریڈ وغیرہ لیتے ہیں تو اس کو ایکسچینج کہتے ہیں، صحیح ہے۔ جیسے بائنانس ہو گیا، بائی بیٹ ہو گیا، بیٹ گیٹ ہو گیا، پیئر ڈسک ہو گیا، ایم ایکس سی ہو گئے، تو ان کو ایکسچینج کہتے ہیں۔ جس پہ ہم کرپٹو ٹریڈ کر دیتے ہیں تو اسی کو ایکسچینج کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پوریکس ٹریڈ کر دیتے ہیں تو پوریکس ہم ہمیشہ بروکر کے اوپر ٹریڈ کر دیتے ہیں، تو پوریکس والوں کو بروکر کہتے ہیں، کرپٹو والوں کو ایکسچینج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بروکر میں بھی ابھی ہزاروں آ گیا، ڈومینن ہے، ایکسینکس ہے، آکٹائپ ایکس ہے، اور بھی ہزاروں ہے، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ دیکھو جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے تو آپ لوگ اسی پہ کام کر سکتے ہو۔ باقی ایکسینکس ہے اس لیے بیسٹ ہے نا، کیونکہ جیسے ہمارے پاس بائنانس سب سے بڑی ایکسچینج ہے تو اسی طریقے سے ایکسینکس بھی سب سے بڑی بروکر ہے، تو ایکسینکس آپ کو ہر قسم ڈرا ڈپوزٹ ہر ایک چیز کا آپشن دے دیتا ہے، تو ایکسینکس بیسٹ ہے۔ باقی اگر جب آپ کے ٹائم ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ دوسری بروکر وغیرہ پہ بھی شفٹ ہو سکتے ہو۔ جی جی برو، انشاءاللہ۔ نہیں برو، اصل میں سینے سے نا آپ کو کرپٹو مارکیٹ کے لیے ایکسچینج یوز کرنا ہوگا اور پوریکس مارکیٹ کے لیے بروکر یوز کرنا ہوگا، صحیح ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ برو اصل میں سینے سے نا ابھی آئی سی ٹی اگر آپ دیکھو یا ایس ایم سی دیکھو تو وہ ہمارے پاس صرف پوریکس میں اچھا خاصا ریزلٹ اور کام کرتے ہیں، لیکن میرا جتنا بھی اسٹریٹجی ہے، صحیح ہے، اگر وہ رینج اسٹریٹجی ہے یا لیکویڈیٹی اسٹریٹجی ہے یا سوئنگ پیریئر پیٹرن ہے یا سپلائی ڈیمانڈ زون ہے، تو میرا جتنا بھی اسٹریٹجی ہے تو وہ اس پہ آپ لوگ پوریکس اور کرپٹو دونوں ٹریڈ کر سکتے ہیں، تو ادھر ہی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ لیکن سمپل کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کو ایک یا دو کوائن چوز کر دینا ہے اور اسی پہ اپلائی کرنا ہے اور اسی پہ ٹریڈ کرنا ہے، صحیح ہے، تو پھر آپ کو زبردست ریزلٹ ملے گا اور آپ کی کم از کم 10 میں سے 7-8 ٹریڈ آپ کی سکسیسفل جائے گا، صحیح ہے۔ جو ہمارے پاس زیادہ تر لوگ لاسز کر دیتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے لاسز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کرپٹو میں ہمارے پاس ہزاروں کوائنز ہے اور اسی طریقے سے پوریکس میں بھی ہمارے پاس بہت تعداد میں پیئرز موجود ہے، صحیح ہے۔ تو وہ کیا کر دیتے ہیں، کبھی کوئی پیئرز اوپن کر دیتا ہے، کبھی کوئی پیئرز اوپن کر دیتا ہے، کبھی کوئی پیئرز اوپن کر دیتا ہے، یا کبھی کوئی کوائن اوپن کیا، کبھی کوئی کوائن اوپن کر دیا، تو پھر اس پہ لگ جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ایک ہی کوائن یا ایک ہی پیئرز کو سلیکٹ کر دینا ہے، اس کے اوپر پراپر بیک ٹیسٹنگ کرنا ہے اور ہر ایک چیز سمجھنا ہے کہ یہ پیئرز یا کوائنز ہمارے پاس اپ کیسا جاتا ہے، ڈاؤن کیسا جاتا ہے، کس ٹائم میں اس میں والیوم آتا ہے، کس ٹائم میں یہ سائیڈ ویز ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ایک کوائن کا پورا اسٹریٹجی سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کیا کرو، ایک ہی چیز کو چوز کرو اور پھر اس پہ پراپر پریکٹس کرو، انشاءاللہ بہت زبردست رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ یہ ہزاروں کوائنز سے دور رہو، صحیح ہے، کبھی کوئی کوائن اوپن کیا، کبھی کوئی کوائن اوپن کر دیا، تو یہ کافی بری عادت ہے۔ باقی کسی کا کوئی کویسچن؟ آئی سی ٹی جو ہے تو یہ سارا اسٹریٹجی ٹائم کے بیس پہ بنائی سی ہے اور وہ صرف پوریکس میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس اسم سی ہے تو اسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہ زیادہ تر چینج اپ کریکٹر اور بریک اپ سٹرکچر اور لیکویڈیٹی، تو یہی چیزیں۔ باقی آئی سی ٹی میں صرف ڈفرینس یہی ہے کیونکہ چیزوں کو تھوڑا سا مشکل بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹائم کا بہت اہمیت دیا ہے ان لوگوں نے نا، جو جس ٹائم پہ بینک وغیرہ اوپن ہوتا ہے اور بینک وغیرہ اپنی کرنسی کو کنٹرول کر دیتے تو
آئی سی ٹی والے آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ سیم وہی ٹائم پہ ٹریڈ کیا کرو۔ جی جی برو، اصل میں سینے سے نا، دیکھو میرا جتنا بھی اسٹریٹجی ہے تو یہ آئی سی ٹی، ایس ایم سی اور باقی جو پرائزیکشن ہے اور نارمل جو اسٹریٹجی ہے، تو ان تین چاروں کو میں ملا کر کے آپ لوگوں کو میں ایکسپلین کر دوں گا، صحیح ہے؟ تو اس میں جو سب سے بیسٹ چیز مجھے لگائی، کیونکہ مجھے آئی سی ٹی بھی آتا ہے، ایس ایم سی بھی آتا ہے اور رینج اسٹریٹجی تو اپنا ہے، باقی یہ پرائزیکشن وغیرہ تو پرانا ہے، تو اسی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو تینوں میں جو سب سے اہم ٹاپک ہے اور جو آپ لوگوں کی کام آتے تو وہی چاہیے چیز میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گا، صحیح ہے؟ باقی آئی سی ٹی اور ایس ایم سی اور پرائزیکشن وغیرہ یہ سب نارمل ٹریڈنگ ہے، لیکن ایس ایم سی والوں نے اس کو تھوڑا الگ نام دے دیا اور آئی سی ٹی والوں نے تھوڑا الگ ہی نام دے دیا، بس صرف یہی چیزیں، صحیح ہے؟ اگر میں بھی آپ کو ایگزامپل دے دوں نا، تو 3 منٹ رہتے ہمارے پاس، یہ یہ ہمارے پاس کئی سینے، یہ والا، یہ پر ایگزامپل یہ اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو ہم نارمل زبان میں، اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ پر ایگزامپل یہ ہمارے پاس رینج ہائی، رینج لو، یہ پھر سے رینج ہائی، تو ہماری مائنڈ میں آلریڈی ہے کہ ادھر ہی لوگوں کے اسٹاپ لاسز ہے، تو ہم سادہ الفاظوں میں ادھر ہی اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر ہی لوگوں کے اسٹاپ لاسز ہے، لیکن ایس ایم سی والے اس نے اس کو کیا ہی نام دے دیا، کیونکہ ایس ایم سی والے آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے نیچے ہمارے پاس لیکویڈیٹی ہوتے ہیں، تو اسٹاپ لاس کے نام کو اس نے کیا ہی نام دے دیا، اس نے لیکویڈیٹی کا نام دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آئی سی ٹی والے آ گیا، تو آئی سی ٹی والا تھوڑا سا ایڈوانس ہے ایس ایم سی سے بھی، تو وہ اس کو نام دے دیتے اگر مارکیٹ اوپر ہے نا، مارکیٹ ابھی اسی جگہ پہ ہے نا، تو وہ یہی چیز مار کر دیتے ہیں اور اسی کو اس نے نام دیا سیل سائڈ لیکویڈیٹی، تو چیز ایک ہی چیز ہے، صحیح ہے، لیکن صرف نام چینج ہے بس، تو اس کو ابھی یہی نام دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس سیل سائڈ لیکویڈیٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جی 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 برو، اسی طریقے سے یہ بھی ایک چیز ہے نا، صرف نام چینج ہے، باقی کام تو سب سیم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ والا پڑھے نا، تو اس کو آلریڈی ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس کے نیچے لوگوں کی اسٹاپ لاسز پڑھیں، ایس ایم سی والے اسی اسٹاپ لاسوں کو لیکویڈیٹی کا نام دیا، اور ابھی جو آئی سی ٹی والے ہیں تو اس کو نام دے دیتے ہیں سیل سائڈ لیکویڈیٹی، بائی سائڈ لیکویڈیٹی، یہ سیل سائڈ بیلنس، بائی سائڈ بیلنس، صحیح ہے؟ تو صرف نام میں چینجز وغیرہ آیا، باقی سب کچھ سیم ہے، اور آئی سی ٹی میں جو مجھے نیو چیز لگا اور بیسٹ چیز لگا تو وہ تو پوریکس مارکیٹ کے لگا، لیکن اس کی جو مجھے بیسٹ چیز لگا نا تو وہ ٹائم ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ٹائم کے پابند ہے، اور جس ٹائم پہ بینک وغیرہ اوپن ہوتا ہے تو وہی ٹائم وہ لوگ زیادہ فوکس ٹائم پہ کر دیتے ہیں، تو وائی سی ٹی سارا ٹائم کی بیس پہ بنائی، تو باقی انشاءاللہ ٹائم ختم ہونے والے ہیں، پھر ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تو سب اسی ٹائم پہ ریڈی رہنا، صحیح ہے؟ ہمارا فرسٹ کلاس ہوگا ٹریڈنگ ویو پہ کہ ہم لوگ ٹریڈنگ ویو کیسے یوز کر سکتے ہیں۔